جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آیات ایک حکیمانہ مناسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کلام بنتی ہیں، کلام ایک صورت کے اندر پرو دیا گیا ہے اور اس سورہ کا پورا ایک متعین موضوع ہے اور یہ ایک وحدت بن جاتی ہے، گویا ایک ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے کہ جی اس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ بالعموم جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اطلاقی طور پر بھی اس کو کھولیں گے تو ہمیں تو اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ جی اب یہ بات شروع ہونے لگی۔ ہم عام طور پہ جب کتاب لکھتے ہیں، جس کی آپ نے بار بار مثال بھی دی، تو ہم شروع میں بتاتے ہیں جی آج میں اس موضوع پہ کتاب لکھ رہا ہوں یا اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ وہاں پر تو گفتگو ایک رواں دواں سمندر کی طرح شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی چیزیں زیر بحث آتی ہیں اور اتنے مختلف چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ حسین وحدت جو ہے وہ ہمیں عام کتابوں میں تو نظر آتی ہے لیکن کم سے کم قرآن مجید میں تو کبھی نظر نہیں آتی۔ اگر نہیں نظر آتی تو ہمارے ہاں دیکھ لیجیے آگے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اب یہ دکھانے کی ضرورت ہے اور وہ دکھانے کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کام کس لیے کیا گیا ہے؟ ہم نے ایک بات کہی یا ہمارے مدرسہ فکر میں یہ بات کہی گئی، ایسا نہیں کہ پہلی بار کہی گئی، یعنی اس مسلمان امت کی تاریخ میں ہمارے جلیل القدر اہل علم اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں میں ایک موضوع کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر امام راضی، ان کی تفسیر میں آپ دیکھیے وہ ہر جگہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے اپنے زمانے میں بعض اہل علم نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے اور ہر مدرسہ فکر میں آپ کو ایسے اہل علم مل جاتے ہیں جو اسی طرح سے قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں وہی مسئلہ تھا جو آپ نے بیان کیا کہ ایک عام آدمی جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے تو ترجمہ ہی پڑھے گا تو اس کو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے مختلف مضامین ایک ترتیب کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں جن میں کوئی باہمی تعلق شاید نہیں ہے۔ اس ضرورت کو سامنے رکھ کر وہ خدمت پھر کی گئی کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر کے بتایا جائے کہ یہ موضوع ہے، یہ مخاطبین ہیں، ان مخاطبین کو اس موضوع پر یہ بات اس مدعا کو واضح کرنے کے لیے کہی گئی ہے۔ یہ بتا دیا گیا، یہ ہم ہر سورہ کے شروع میں بتا دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ آپ کے سامنے آ گیا تو اب آپ اس کو خود جا کے دیکھ لیجئے۔ تو جب آپ پہلے پڑھتے تھے اور آپ کو اس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا تھا، اب پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ ربط آپ کو نظر آ جائے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دکھانے کی چیز تھی، اب دکھا دی گئی ہے۔ جب وہ واقعہ بن گئی ہے تو اب جس کو بھی اس پر نقد کرنا ہے وہ واقعے کا انکار کرے کہ یہ واقعہ نہیں بنی۔ اب اس پر کسی اور استدلال کی ضرورت نہیں۔